بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصول حدیث میں خبر کے حوالے سے تواتر کی بات کر رہے تھے کہ خبر جو ہوتی ہے کہ اس کی تقسیم ہم نے کری تھی تعداد روات کے اعتبار سے، راویوں کے روایت کرنے کے اعتبار سے دو طرح کی، ایک متواتر اور ایک احاد۔ تو تواتر جو ہوتی ہے حدیث، اس کے حوالے سے یہ چار شرط آتی ہیں۔ ایک تو یہ سب سے پہلے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اسے جمع غفیر نے روایت کیا ہو، یعنی یروی عدد کثیر تعداد میں لوگ روایت کر رہے ہوں، اور اس میں پھر اختلافات آتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 10، کچھ کہتے ہیں 40، کچھ کہتے ہیں 50، کچھ کہتے ہیں 70، لیکن ایک کثیر تعداد اس کو روایت کرنے والی ہو۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ سند کے ہر درجے میں، یعنی کہ صحابہ کے درجے میں بھی، تابعین کے درجے میں بھی، تبع تابعین کے، یعنی ہر نسل میں جو ہے، ہر جنریشن میں اسے ایک کثیر تعداد روایت کر رہی ہو۔ اور پھر تیسری یہ کہ ایسی کثیر تعداد، یعنی ایسے لوگ روایت کر رہے ہیں گے، ایسے بڑے بڑے لوگ جن کا جھوٹ پہ اتفاق ناممکن ہے۔ اور چوتھی چیز کہ خبر کا اعتماد حس پر ہو، یعنی سینسس پہ، یعنی کہ جس طریقے سے حدیث روایت کرتے وقت کہا جاتا ہے نا کہ سمعنا، میں نے ان سے سنا، یا اخبرنا، اس نے مجھے خبر دی، یعنی سامنے دیکھ کر خود نقل کی گئی ہو۔ تو یہ چار چیزیں جو خاص طور پہ تواتر کے اس میں آتی ہیں، کیونکہ تواتر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تحقیق سے پہلے ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف تواتر کی احادیث ہی جو ہیں وہ ہائی درجے پہ رکھتی ہیں یا پھر ان کے ویلیو زیادہ آئے گی، یہ بلکہ تواتر بھی نا دو طرح کی، ایک طرح کی بنیاد جو ہے جس میں کثیر تعداد کو کہا گیا، دوسری بنیاد جو ہے اس کی کیفیت اور کوالٹی کو بھی رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں خبر واحد بھی خبر متواتر ہو سکتی ہے، یعنی خبر واحد جس میں راوی کی تعداد کم ہے وہ بھی خبر متواتر ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوالٹی کی وجہ سے۔ جیسے آپ سمجھیں اصول حدیث میں سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین کہا جاتا ہے گا کہ امام مالک ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی امام مالک اپنے استاد نافع، مولا نافع ابن عمر کھلاتے ہیں گے جو ابن عمر کے غلام تھے، اور وہ اپنے استاد ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک گولڈن چین کہلاتی ہے، یعنی تمام راوی جو ہیں ایک اپنے درجے کے بڑے بڑے سکہ راوی ہیں گے، اور ان کی اس وجہ سے، حالانکہ وہ اپنے دور میں کثیر تعداد میں نہیں ہیں اس چین میں، مطلب دیکھا جا رہا کہ بہت سارے لوگ روایت نہیں کر رہے، لیکن ان کے ہونے کی وجہ سے یہ متواتر کی کیفیت میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ کا ایک روایت کہ خبر واحد بھی خبر متواتر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس بات کو اس لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ آج میں جو استخفاف حدیث کی روح سے جو انکار کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ خود کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک انکار حدیث ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں متواتر ہوگی تو ہم مانیں گے، اور خبر واحد جو ہے گا یہ تو خبر واحد ہے کر کے، یعنی اس کی ویلیو کو گھٹا دیتے ہیں۔ لیکن اس کی ویلیو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بڑے سکہ راوی موجود ہیں تو اس سے وہ خبر واحد بھی متواتر کی ویلیو رکھتی ہے۔ اب خبر واحد کی مزید اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ خبر واحد کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت اگر خبر واحد لکھا ہے گا تو اصل میں وہ حدیث کے ہی مترادف ہے۔ تو اس کی خبر کی 3 اقسام ہیں، ایک مشہور، ایک عزیز اور ایک غریب۔ مشہور وہ حدیث ہے جس میں ہر درجے میں کم از کم 3 راوی ہوں، 3 یا 3 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہر درجے میں، یعنی 3 صحابی اس کو روایت کرنے والے ہوں، پھر اس کے بعد 3 تبع تابعی، پھر 3 تبع تابعین، ہر درجے میں کم از کم 3 ہو، 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ جو عزیز حدیث ہے اس میں ہر درجے میں 2 راوی کا ہونا لازمی ہے، یعنی 2 صحابی روایت کر رہے ہیں تو اس کو وہ مل جاتی، سپورٹ مل جاتی ہے۔ جبکہ جو غریب حدیث ہے اس میں 1 راوی، اور ہو سکتا ہے گا کہ آگے کے درجوں میں بہت سے راوی ہوں، لیکن چونکہ اسٹارٹنگ میں صحابی ایک ہی تھے روایت کرنے والے تو وہ غریب ہی کہلائے گی، اور اس کو فرد بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی دین نکلے گا، کیونکہ ایک صحابی روایت کر رہے ہیں، اور صحابی کا درجہ ظاہر سی بات ہے تمام صحابی جو ہیں وہ سکہ راوی ہیں، کہا جاتا ہے نا کلہم عادل، تمام کے کریکٹر پہ ہم جرح نہیں کر سکتے۔ اس لیے اصول حدیث میں جو جرح کی جائے گی، جو معلومات کی جائے گی کسی راوی کے بارے میں، وہ صحابہ کرام سے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ صحابہ کرام جس صحابی سے آ رہی ہے گی اس کے کریکٹر پہ ہم جرح نہیں کریں گے۔ تو حدیث کی ان قسم سے پورا کا پورا ہمیں دیکھیں گے دین آ رہا ہے بڑی تعداد میں، کیونکہ متواتر کا جو لفظ ہے نا اصول حدیث میں وہ 400 سال بعد آیا ہے۔ خطیب بغدادی
کے دور میں یہ لفظ انٹروڈیوس ہوا ہے گا، اس سے پہلے متواتر کا لفظ یعنی تعداد روایت کے لحاظ سے نہیں آتا تھا۔ تو دین کا ایک بڑا حصہ علمی اعتبار سے ان 3 درجوں میں ملے گا، مشہور حدیث، عزیز اور غریب حدیث میں، اور ان کی پھر تحقیق ہوگی۔ اگر تحقیق سے پہلے جو ہوتا ہے گا یہ ظنی علم کہلاتا ہے، اور تحقیق کے بعد کیا ہوتا ہے گا، یقینی علم کہلاتا ہے۔ یعنی دیکھیں علم کے کچھ درجات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ سمجھا آپ کو پاس ایک خبر موجود نہیں ہے تو ابھی آپ 0 پہ ہیں۔ جب آپ کو کوئی آتا ہے، کوئی بتاتا ہے، جیسے کہ آپ کی بہن آ کے بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر آئی ہے، تو کیا ہوتا ہے آپ کو 25% تک آپ کے دماغ میں ایک آتا ہے وہم کہ ہو سکتا ہے یہ خبر سچی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور قرائن ملتے ہیں تو آپ مزید شک میں پڑ جاتے ہیں، 50% پہ آ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے واقعی میں بات سچ ہو، یعنی باہر سے آ کے کوئی اور آپ کا بھائی بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، کہیں کچھ دھماکہ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ واقعی میں بلڈنگ میں بیٹھی ہیں اور آپ پردہ ہٹا کے اور اپنے ٹیرس میں جا کے باہر دیکھتی ہیں گی اور دیکھتی ہیں لوگ جمع ہیں گے، تو اب آپ کے پاس مطلب ظن غالب آ جاتا ہے کہ واقعی میں باہر کچھ ہوا ہے، تو اب آپ شک سے باہر آ جاتی ہیں، اب راجے پہ آ جاتی ہیں۔ اور اگر پھر آپ اتر کر جائیں کوئی شخص اور جا کر نیچے جا کے عین شاہدین سے بات کرے اور معلومات کرے، تو اس کو کیا ہوتا ہے، اب اس کو یقین، قطعی علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو علم کی یہ کیفیات ہوتی ہیں، یعنی بعض اوقات انسان سے کچھ وہمی علم ہوتے ہیں، فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں اور وہ ایک سے زائد جگہ سے ملتی ہیں تو انسان کو شک میں ڈال دیتی ہیں، لیکن جب اس کے حوالے سے کچھ خاص قرائن مل جاتے ہیں تو پھر انسان کیا ہوتا ہے، ظن غالب میں آ جاتا ہے، شک سے باہر آ جاتا ہے گا۔ تو یہ ظن غالب سے جو خبر احد ہوتی ہے، اخبار الاحد جو ہوتی ہے، وہ انسان کو ظن غالب سے کہاں تک لے جاتی ہے، یقین کی کیفیت تک لے جاتی ہے گی، یعنی جب تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے گا، علم یقین حاصل ہو جاتا ہے گا۔ اس لیے یہ سب باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کیونکہ اخبار الاحد جو ہے اس پہ بہت ساری ہماری احادیث، عقیدے کی روایات موجود ہیں، معراج کی روایات موجود ہیں، شفاعت کی احادیث موجود ہیں۔ تو ان حوالے سے اگر جب اخبار الاحد کو، خبر واحد کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے گا تو کیا ہوتا ہے، ایک دین کا ایک بڑا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہم سے، مطلب اگر جن لوگوں کے دل میں کنفیوژن ڈال دی جائے تو وہ مس ہو سکتا ہے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس میں بہت وہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ خبر متواتر کا لفظ جو ہے وہ تو بہت سالوں کے بعد انٹروڈیوس ہوا ہے گا، اصل دین جو ہے وہ اخبار الاحد پہ ہی چل رہا تھا۔ اور جو اس میں 3 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں گی کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں روایت کم از کم 3 صحابی تو روایت کرنے والے ہوں، اور ہر درجے میں پھر 3 ہوں، کہیں ایک درجے میں بھی اگر 2 آ جائے گا تو وہ عزیز ہو جائے گی روایت، اور عزیز روایت کم ہے، اور غریب روایت جو ہے جس میں ایک صحابی یا روایت کر رہا ہو۔ تو انشاءاللہ پھر مزید ہم غریب کی اور مشہور کی ان کی قسمیں دیکھیں گے۔